کولیشن جماعتوں کے ساتھ ساتھ جو نمبر گیم جو فگرز جو پچھلے تقریباً ہفتہ 10 دن سے ایک ہفتے سے آ رہی ہیں جس میں یہ ایک تاثر کے ساتھ ساتھ کچھ نمبرز عدم اعتماد کے 14 دکھائے بھی گئے جہاں لوگوں نے دستخط بھی کی ہے، لیکن یہ سلسلہ ایک بلوچستان عوامی پارٹی کا اپنا ہے اور کولیشنز کا ہے، اور ہماری شروع دن سے یہی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے اراکین ہیں جو اس چیز کا حصہ بنے، اور جس کی شروعات پی ڈی ایم نے کی تھی جی پہلے تو ہمیں کامیابی ملی کہ پی ڈی ایم کے اس سلسلے سے ہم نے ان کو باہر نکالا، پھر جو عدم اعتماد انہوں نے آگے ڈالی تو اس حوالے سے بھی ہم اپنے بہت سارے دوستوں کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، بہت سارے ہمارے ساتھ ان ٹچ بھی ہیں بشمولیت ان کے جو بہت ناراض بھی ہیں، اور انشاءاللہ ان دنوں میں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اپنے انہی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو ایک اچھے انداز میں حل کر لیں۔ جام کمال صاحب، ڈیڈ لاک کدھر ہے؟ بات پھنسی اس پارٹی کا آپ کے اوپر ہی، آپ کی پارٹی کا آپ کے اوپر ہی اعتراض ہے کہ عبد الرحمان خان کھیتران صاحب ہوں یا آپ کے دوسرے دوست ہوں، وہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے ملتے نہیں تھے، جب ملتے تھے تو انسلٹنگ مینر میں انہیں بہت دیر تک انتظار کروایا جاتا تھا اور پھر ان کے کام بھی نہیں ہوتے تھے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا رویہ ہی ایکچولی اس مشکل کا باعث بن گیا ہے؟ جی، اگر میں آپ کے اس پروگرام میں حلفیہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عبد الرحمان کھیتران صاحب میرے ساتھ بیٹھ جائیں اور اس بات پہ میرے سامنے بولیں کہ ان کی میں نے کبھی بےزتی کی ہو، ان کو 8 گھنٹے بٹھایا ہو اور ان کی کوئی کام نہیں کیا ہو، میں ویسے ہی استعفیٰ دے دیتا ہوں۔ عبد الرحمان کھیتران صاحب وہ شخص ہیں جو کم سے کم اس کام میں جانے سے پہلے مسلسل 4 دن میرے ساتھ تھے۔ میں تعزیتوں پہ جاتا ہوں، میرے ساتھ ہوتے ہیں، میں ڈسٹرکٹس میں جاتا ہوں، میرے ساتھ ہوتے ہیں، میرے دفتر میں میرے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ واحد میرے ایسے منسٹر تھے جہاں پہ باقی منسٹر اور ایم پی ایز اگر اپوائنٹمنٹ لے کے اندر میرے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، ان کو اتنی عزت اور احترام میں نے دیا تھا، یہ دروازہ کھول کے بھی اندر آ جاتے تھے۔ تو مجھے تو ان کی زبان سے یہ بات سن کے بڑا تعجب ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ میں نے جی دیکھا ہے کہ بڑا غلط تاثر دیا جا رہا ہے۔ میں ایز اے چیف منسٹر 2 بجے سے لے کے 7 بجے تک شام 5 گھنٹے صرف پارلیمنٹیرین سے ملتا ہوں، کسی سے نہیں ملتا ہوں۔ اب اس میں یہ ہے کہ کوئی پارلیمنٹیرین 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد ملتا ہے، کوئی 2 گھنٹے ہو جاتے ہیں، کیونکہ دن میں جب 25-30 پارلیمنٹیرین میرے دفتر میں موجود ہوں تو لاملا ہر آدمی اکیلا ملنا چاہتا ہے، تو کسی کو تھوڑا وقت تو لگ جائے گا۔ اب انہوں نے ایک ایشو کھڑا کر دیا ہے کہ جی کسی کو 8 گھنٹے تو پورے دن میں کون بیٹھ سکتا ہے؟ سی ایم صاحب یہ بتائیے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ فیکچول باتیں اتنی مختلف ہیں، جو ان کا کلیم ہے اور آپ کا کلیم ہے، اس میں اتنی زیادہ خلیج ہے کہ بظاہر لگتا یہ ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ تو آپ ہی بتا دیجئے، آپ کے خیال میں یہ فیکچول میٹرکس اتنی خراب کر کے اصل میں کیا بیسک بات ہے اندر کی بات، جس کو ڈریس اس طرح کیا جا رہا ہے کہ آپ کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، اصل بات کیا ہے؟ جی، میں اس میں 2 سیگمنٹس میں اس کا جواب دے دوں گا تاکہ پہلے والا بھی تھوڑا کمپلیٹ ہو جائے۔ دیکھیں 26 لوگ بھی آج میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو اگر میرا رویہ، میری بدتمیزی، میں انسلٹیو ہوتا، میں لوگوں کو بے عزت کر رہا ہوتا، تو یہ 26 بھی آج میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی انہی کے ساتھ کھڑے ہوتے کہ جی آپ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں، جام صاحب کوئی کام نہیں کرتے، نہ ملاقات کرتے، نہ کچھ کرتے ہیں۔ اب جو آپ کے سوال کی میں طرف آتا ہوں کہ یہ جو بی اے پی کے اور دوسرے لوگ، بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی جس کے اسد بلوچ صاحب تھے، سینٹ میں ہمارے ساتھ ان کے ساتھ 2 کمٹمنٹس ہوئی تھی، وہ منسٹر بھی تھے۔ ایک انہوں نے کہا تھا جی آپ میرے حلقے میں ایکسٹرا کام کریں گے، جو ہم نے بجٹ کے بعد کیا بھی، اور دوسری ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ مجھے ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ دے دیں۔ تو میں نے ان سے یہی کہا کہ دیکھیں جی آپ کی جماعت میں آپ لوگ صرف 2 لوگ ہیں، اور یہاں پوری کولیشن میں اگر یہ منسٹری میں نے آپ کو دے دی، اس میں بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ ٹیکل نہیں ہوں گے، جس پہ وہ ناراض ہو گئے اور جس پہ انہوں نے کہا ہم آپ کے خلاف ہیں۔ ایک ہے نصیب اللہ مریض صاحب جو پی ٹی آئی کے ہیں، وہ مجھ سے اس لیے ناراض ہیں کہ سردار رینج صاحب جو ہے نا وہ کابینہ کا حصہ بن گئے اور وہ کابینہ سے نکل گئے، جس کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف نے خود کیا ہے۔ جی، باقی جو ہمارے بی اے پی کے ممبران ہیں ان میں سے 4 ایسے ہیں جو خود وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں، 3 ہماری خواتین ہیں، اور باقی کچھ منسٹرز ہیں وہ کہتے ہیں جی اچھی منسٹریاں ہوں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر کمزور منسٹریاں ہیں تو قدوس بلوچ صاحب بہت اچھے ہیں۔ تو میں نے ان کو یہ کہا، میں نے کہا دیکھیے جی یہ جی مثال ہے جس کے پاس اریگیشن آ جائے، کسی کے پاس پلاننگ ڈیولپمنٹ آ جائے، کسی کے پاس روڈ آ جائے، بلڈنگ آ جائے، ایگریکلچر آ جائے،
PHE آ جائے. اب یہ تو میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں ان سے لے کے اگر ان کو دے دوں گا تو وہ ناراض گروپ بن کے وہ بھی میرے خیال ایک اور تحریک آ جائے گی. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ زیادہ تر میرے خیال سے یہ انفرادی طور پہ کچھ چیزوں کے حوالے سے ہے جس کو مس گائیڈ بھی کیا گیا. اس میں سارے لوگ نہیں تھے لیکن جو کچھ اور تھے. جام کمال صاحب اب منسٹریز تو اتنی ہیں جتنی کہ آپ نے بتائیں, آپ پچھلوں کو نکال بھی نہیں سکتے نہ نکالنا چاہتے ہیں اور نئے والوں کو وہی منسٹری دے بھی نہیں سکتے, تو پھر اس کا سلوشن کدھر ہوگا؟ دیکھیں میرے اندازے میں ان دوستوں سے یہ بھی کہتا تھا کہ دیکھیں ایک گورنمنٹ کی پرائرٹیز جو ہیں وہ 4-5 چیزوں میں ہونی چاہیے. اگر اس میں کوئی کمی بیشی آئے تو جام کمال ذمہ دار. حلقوں کے اندر کام ہونا چاہیے, علاقے کے لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے, ریپرزنٹیشن ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی اچھی ہونی چاہیے, ڈپارٹمنٹ پروگریس پہ ہو, اور سارے اختیارات جو ایک ادارے کے اندر ہیں, ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں, وہ آپ کے حلقے کے لوگوں کی بہبود کے لیے اور فلاح کے لیے لگیں. الحمدللہ ان 3.5 سال میں ان سارے کاموں میں ہر چیز ہر حلقے میں ہوئی ہے. اب جہاں تک الیکشن ایئر کی طرف ہم جا رہے ہیں تو الیکشن ایئر ویسے تھوڑا سینسیٹائز کر رہا ہے لوگوں کو. کچھ لوگ شاید یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم اس الیکشن میں ایک اچھے پیکج کے ساتھ جائیں تو شاید ہماری کامیابی اور زیادہ پختہ ہو جائے, اور اگر اسی طریقے سے ہم چلیں تو شاید بڑا مشکل ہو سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لسبیلا میں الزام یہ ہے کہ لسبیلا میں تو بہت کام ہوئے لیکن جو بلوچستان کے باقی اضلاع میں کئی سکیمات تھی جنہیں ختم کیا گیا. نہیں جی, میں ایک بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دوں, بلکہ ہر اضلع میں لسبیلا سے زیادہ کام ہو رہا ہے. اور آپ اگر ہمارا صرف فیڈرل گورنمنٹ کا جو پیکج جو صوبائی حکومت پروپوز کرتی ہے, یہ پہلی دفعہ بلوچستان کی ہسٹری میں ہوا ہے کہ کسی وزیر اعلیٰ نے ہر ضلع کے نمائندے کو یہ بولا ہو کہ تم وفاق کے لیے اسکیمات دو اور میں اپنے بجٹ میں وہاں آگے بھیجوں گا اور ان کو منظور کرواؤں گا. پہلے وزراء اعلیٰ آتے تھے, میرے ڈسٹرکٹ میں فیڈرل کے کوئی پروجیکٹ نہیں ہو رہے لیکن باقی اضلاعوں میں اربوں روپے کے ہو رہے ہیں. قدوس بیزنجو صاحب کے حلقے میں 20 ارب کے کام ہو رہے ہیں, پنجگور کے اندر 15 ارب کے کام ہو رہے ہیں, تربت کے اندر تقریباً 25-30 ارب کے کام ہو رہے ہیں, اور اسی طرح سارے اضلاع کے اندر. اگر مجھے لے جانا ہوتا تو میں تقریباً وفاق سے 20-25 ارب کے اسکیمات اپنے لیے لے جاتا, لیکن ہم نے ایک پیکج بنایا اور کوئی ڈسٹرکٹ یہ نہیں کہہ سکتا ہم نظر انداز ہیں. اونچ نیچ میں بڑا تھوڑا بہت فرق آ سکتا ہے, زیارت میں 20 ارب روپے کا خرچہ ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں میں نے دیکھا ہے کہ ایک ایسے منفی انداز میں بنایا جا رہا ہے, اور میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈیٹا بھی شیئر کروں گا تاکہ لوگوں کو بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں نظر آئے کہ کیا کام ہو رہا ہے. ٹھیکیدار ایکچولی ایک یہ بھی بات ہو رہی ہے جام صاحب کہ ٹھیکیدار بدلے گئے ہیں, یہ کیا معاملہ ہے کہ جناب ٹھیکیدار پہلے کہیں تھا, وہ کیا معاملہ ہے, ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیں. دیکھیں مجھے بڑی حیرت ہے, میرے دوست ہیں آج تو ناراض ہیں, انشاءاللہ کل ہی ہمارے ساتھ پھر بیٹھیں گے اور شاید پھر ہم کچھ اور تقریر سن رہے ہوں گے. میں بڑی بات نہیں کہتا, میرے والد صاحب وزیر اعلیٰ رہے ہیں, اسلم رحسانی صاحب بھی رہے ہیں. جتنی ڈی سینٹرلائزیشن آف اتھارٹی اینڈ فسکل فائنینشیل اس دور میں ہوئی ہے, کسی ڈپارٹمنٹ میں میں نے کبھی مداخلت نہیں کی ہے. 18 گریڈ کا ایک جو سب سے بڑا اختیار ہوتا ہے کسی وزیر اعلیٰ کا, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایکسین بدلتا ہے, جو کہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے ہمارے حلقوں کے اندر, وہ سارے میں نے منسٹرز کو دے دیے ہیں کہ وہ اختیار میں نے اپنے آپ سے بھی نکال لیا کہ میرے پاس نہیں ہونا چاہیے. اگر میں نے انٹرسٹ اپنا رکھنا ہوتا اور اپنی پاس چیزیں رکھنی ہوتی تو اتھارٹی بھی میں اپنے پاس رکھتا. دوسری چیز ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, کچھ ایسے عناصر ہیں جن میں آپ لینڈ مافیا سمجھ لیں, کانٹریکٹ مافیا سمجھ لیں اور کمیشن مافیا سمجھ لیں. یہ 3 گروپس بلوچستان میں متحرک ہیں. انہوں نے ماضی میں اس کا بہت فائدہ اٹھایا ہے, اپنی من پسند اسکیمات بوگس دلوائی ہیں, لینڈ سیٹلمنٹ میں اربوں روپے کمائے ہیں, اور کمیشن لے کے اسکیمات کو آگے پیچھے لوگوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ کی ہیں. اب یہ سلسلہ 3.5 سال سے جو تھوڑا بند ہوا ہے, تو وہ گروپ ماشاءاللہ ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ماضی میں بھی رہے ہیں. اب انہوں نے ایک بہت بڑا پروپیگنڈا بنایا ہوا ہے اور اس کو چلا رہے ہیں. تو خان صاحب, جام صاحب عمران خان صاحب نے آپ کو کیا کہا جب آپ کی ملاقات ہوئی؟ عمران صاحب ماشاءاللہ جی وہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ بڑے عرصے بعد بلوچستان میں گورننس بہتری کی طرف جا رہی ہے, اور لگتا ہے جام صاحب لوگ آپ کے پیچھے پڑ گئے.